معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ الرشید کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد خالق کائنات کا بے حد شکر کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر خالق کائنات نے ہمارے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا، اور خالق کائنات کا بے حد شکر کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا بے حد شکر کہ جس نے آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی ہمت توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ معزز و محترم سامعین کرام، یہ ماہ مقدس سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کو عظیم اور خاص نسبتیں حاصل ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر جمیع اولیاء کرام کے عرس مبارک ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ان موجودہ دنوں کے اندر 1 سے 2 روز کے اندر حضور سیدی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کی سرزمین پر آپ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے، اور اسی ماہ مقدس کے اندر اس کے بعد اہل سنت کے سروں کے تاج اور سنیوں کی پہچان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ بریلوی شریف کے اندر منایا جائے گا۔ اور آج میں مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت گرامی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 1856 کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال باکمال 1921 کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ قانون ہے کہ جب کبھی اسلام اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر دین مصطفیٰ جب نکالا جا رہا ہو، اور جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر غرض جو ہے وہ جم رہی ہو، اور لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہوں، اور جب لوگ اپنے معاملات کے اندر اس طرح جو ہے مشغول ہو جائیں تو اسلام کو پس پشت ڈال دیں، تو اس دور کے اندر خالق کائنات ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو مسلمانوں کی دلوں کے اندر بھی اسلام کی شمع کو روشن کر دے۔ 1856 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اس کائنات کے اندر بھیجا، اور آپ نے اسلام کی اشاعت کی اور اسلام کی تبلیغ کی، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے اوپر بھی پہرا دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو عظیم ہستی ہے، آپ کو عظیم ہستی ہے، آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ ایک امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے۔ لاہور کے اندر شیش محل آپ کے دادا پردادوں کی ملکیت میں تھا، اور بریلوی شریف آپ کے دادا جان نے فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد آپ کے جب عزیز آپ کے جو بڑے تھے، ایک کسی بزرگ کے پاس جب آئے
پھر اس کے بعد تمام کا تمام گھرانہ جو ہے وہ رسول اللہ کا غلام بن گیا. اور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب آپ نے 13 سال کی عمر میں تمام علوم پر جب فراغت حاصل کی، فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے جب دین کی تعلیم کا کام شروع کیا تو کئی چیزیں آپ کے آڑے آئیں، آپ کو روکنا چاہا اور آپ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور سید اعلیٰ حضرت آپ ہندوؤں کے اندر رہتے تھے، آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے تھے. جب کوئی بات ہوتی تو آپ ان کو روکتے اور ٹوکتے تھے. جب کبھی انہوں نے اسلام کی طرف سوال اٹھانے کی کوشش کی، سید اعلیٰ حضرت نے ان کو روکا اور ان کو ٹوکا اور ان کو جواب دیا. اور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ہمسایہ ایک ہندو تھا اور وہ جو ہے گائے کو ذبح کرنے نہیں دیتا تھا. سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ذبح کریں گے. وہ روکتا تھا، آپ نے فرمایا کہ روکتا ہے میں تجھے ذبح کر کے دکھاؤں گا. سید اعلیٰ حضرت نے گائے ذبح کی. اگلے دن رات کے وقت وہ خنجر لے کر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا. سید اعلیٰ حضرت آپ کے گھر کی جو دیوار ہے وہ بھی گری ہوئی تھی اور آپ شہر میں آرام فرما تھے، آپ آرام فرما رہے تھے. وہ آیا رات کے وقت اور چیختا ہوا واپس لوٹ گیا. جب صبح نماز سے فجر کا وقت ہوا تو آپ رضا مسجد کے اندر امامت کرا کر واپس سیڑھیاں اتر رہے تھے تو ہندو شخص جو ہے وہاں پر آپ کے قدموں میں گر گیا. آپ نے فرمایا کہ جان لوٹ جا، واپس چلا جا. اس نے کہا میری بات تو سنو، ہوا کیا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا ذرا سن تو لو کہ آج میرے ساتھ ماجرا کیا ہوا ہے. سنیے گا. سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتا دے مسلمانوں کو رات میرے ساتھ کیا ہوا ہے. کہتا ہے کہ جب میں خنجر لے کر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، شیر جو ہے وہ آپ کے گرد گھوم کر آپ کی حفاظت کروا رہا ہے. وہ ہندو کہتا ہے کہ جب میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، کہتا ہے کہ جب میں آپ کے شہر میں آیا کیا دیکھتا ہوں، شیر جو ہے وہ آپ کے گرد چکر لگا رہا ہے اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے. سید اعلیٰ حضرت جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. سید اعلیٰ حضرت آپ کو عظیم عرضی ہے کہ جنہوں نے اگر آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ اس مسئلے کو ایک یا کئی کچھ لہروں کے اندر آپ اس مسئلے کو حل کر دیا. سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے پاس ایک وقت ایک شخص آیا جو کہ ستاروں کا علم جانتا تھا اور آپ کا کہنے لگا، آپ کے پاس بیٹھا تو آپ نے پوچھا کہ بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی، سنیے گا. اس نے کہا کہ جی میں کہتا ہوں ستاروں کی گردش بتا رہی ہے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ میں کہتا ہوں کہ 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی، اگر اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. جب آپ نے یہ بات کی، اس نے کہا اگر آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ستاروں کی گردش کہتی ہے کہ 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہا جاتا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا آپ کے پاس کام لگا ہوا تھا اور سوئی جو ہے وہ 12 بجے پر تھی. آپ نے سوئی کو گوایا اوپر کر دیا. آپ نے کہا کہ ٹائم کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ حضور جی تو آپ نے سوئی کو گوا کر اوپر کر دیا، ویسے تو 12 بجے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ اسی طرح خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ستاروں کو بدل سکتا ہے، بارش ابھی بھی ہو سکتی ہے. اس نے کہا نہیں جی ستاروں کی گردش بتا کے بارش نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ جی ستاروں کی گردش کہتی ہے بارش 1 ماہ کے بعد ہوگی. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ سے کہا کوئی دلیل نہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. ایک شخص آیا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور قحط پڑ چکا ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں
پیاس کے لالے ہیں، دعا کیجئے خدا تعالیٰ کے حضور کے اللہ رب العزت بارش فرمائے، بارش عطا فرمائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو باہر جو ہے وہ بادلوں کا رنگ و نشان نہیں تھا، کسی طرف لگا نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے دعا فرما کر منہ پر ہاتھ پھیرے اور جب ہم باہر نکلے تو ہم پانی سے بھیگ چکے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن بارش ایک بار نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے فرمایا کہ تو ایسے نہیں مانے گا، جا کے اپنے گھر جا، قربان ہی جائے گا۔ اور جب وہ شخص اٹھا، کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں سجدے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اٹھ کر گھر کی طرف جانے لگا، کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کی حجرے کا دروازہ کھولا، جب میں دروازہ کھول کر باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ باہر جو ہے وہ بارش چھما برس رہی ہے۔ دوڑا ہوا واپس آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا، کہتا ہے کہ حضور آپ کی کرامت اور بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا اللہ، میرا اور اللہ کی اس کے رسول پر، میرا اللہ اور اس کے رسول پر یہ ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ جب چاہے گا بارش ہو سکتی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے یہ نکتہ دیا ہمیں، اور یہ ہمیں عقیدہ دیا کہ ایسا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے خدا کے اوپر کہ خدا جب چاہے جو چاہے ہو سکتا ہے، اور پھر جس کو خدا تعالیٰ چن لے پھر اس کی حفاظت بھی خود فرماتا ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر بھی پیغام دیا۔ آپ سے اگر کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے وہ مسئلہ ایک لائن میں یا ایک صفحے میں یا چند صفحوں میں آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی تو سید اعلیٰ حضرت نے 72 صفات کے اوپر مشتمل ایک رسالہ لکھ کر بتایا کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے، رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت آپ کی شان کیا ہے جو آج ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے، کنز ایمان، یہ تو ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے۔ سید اعلیٰ حضرت لکھا کیسے؟ بزرگ لکھتے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت ترجمہ کیسے لکھتے تھے، کہاں کہ ترجمہ ایسے لکھتے تھے۔ آپ جب آیت کریمہ لکھ کر ترجمہ لکھتے تھے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خدا سید اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ نے یہ اتنا وسیع اور بڑی ترجمہ کیسے لکھا، آپ کو یہ علم کیسے آیا؟ آپ نے کہا یہ میرا فن نہیں ہے، یہ میری علم کی بڑی حد نہیں ہے، بلکہ جب میں ترجمہ لکھتا تھا رسول اللہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر مجھے بتاتے رہتے تھے، میں ترجمہ لکھتا رہتا۔ اور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ترجمہ لکھتے رہتے اور بتاتے رہتے اور میں لکھتا رہتا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کو غیروں نے ستایا، تو آپ نے لکھا کہ حضور نظر کرم کیجئے دھیان غیروں کی طرف گیا، حضور نظر کرم کیجئے دھیان غیروں کی طرف گیا۔ ابھی اتنا لکھا تھا، رک گئے، اور کیا دیکھتے ہیں اتنا لکھ کر جب رکے تو سامنے کیا دیکھا، کملی والا خود جلوہ کر ہے، رسول اللہ خود تشریف لے آئے، اور جب آپ کو دیکھا تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے آقا، میرے مولا، میں تیرے قربان ہوں۔ کہتے ہیں ابھی اتنا لکھا کہ حضور نظر کرم کیجئے دھیان غیروں کی طرف گیا، اور کہتے ہیں کہ جب اتنا لکھ کر رکے تو سامنے حضور خود تشریف لائے، اور اعلیٰ حضرت نے کھڑے ہو کر کہا میرے آقا، میرے مولا، میں تیرے قربان ہوں۔ حضرت گرامی بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سنی ہے یا نہیں، یہ دیکھ لیجیے کہ اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ سنی بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کہ خالق کائنات ہمیں سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔